چلے صحیح ہے، انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھ لیا 5 منٹ ہو چکے ہیں، تو باقی کسی نے جوائن کرنا ہوا تو وہ کرتا رہے گا. ہم اپنا جو ہے وہ آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اگر آپ نے ابھی تک پچھلے 2 لیکچر نہیں لیے تو وہ کائنڈلی اپنے آپ جو ہے وہ کمپلیٹ کریں، بیکاز جب تک آپ کو سیرت کی اہمیت واضح نہیں ہوگی تب تک آپ کے اندر اس طریقے سے سیرت کے لیسنز نہیں جائیں گے. اور جب آپ کو سیرت کی اہمیت کی پتہ چل گئی تو پھر آپ بہت جو ہے وہ ایک ایک لائن کی سیرت کو اپنے اندر ابزارو کریں گے. ابھی یہ ویسے ہمارے المیہ بھی ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی میں لاسٹ لیکچر میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ کو سیرت نہیں آتی، جو پہلا سٹیپ ہے چینج لانے کا اپنے آپ میں، اپنی سوسائٹی میں، تو پھر میری توقعات مطلب اب سے زیرو ہیں کہ پھر آپ کو اگر آپ کو سیرت نہیں آتی تو آپ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے. نہ آپ اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں، نہ آپ دوسروں کی زندگی میں کوئی خیر لا سکتے ہیں. اور اگر آپ واقعی میں قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پہلا سٹیپ سیرت کو پڑھنا سمجھنا ہے. اگر آپ بس دعوے کرتے ہیں، بس ایسے ہی آپ کے اندر بس شوق ہے لیکن آپ اس پہ عمل نہیں کر پا رہے، مطلب سیرت آپ کو وہ انرجی دیتی ہے، عمل کرنے کی انرجی آپ کے اندر سیرت کے تھرو آتی ہے. تو لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ سیرت جو ہے ہم اس اینگل سے بھی پڑھتے ہیں کہ ہم دنیا کے عظیم ترین انسان کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو ہم دنیاوی لحاظ سے بھی جو بھی کامیاب شخص ہوتا ہے اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کی عادات کو اپنے اندر اپنانا چاہتے ہیں، بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب تھا. تو ہمارے سامنے دنیا کے عظیم ترین انسان کی زندگی پڑی ہے، لیکن ہم نے بچپن سے اب تک کبھی خود سے کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم وہ سیرت کو سمجھیں کہ وہ زندگی مطلب اس شخص کی زندگی جو پوری دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے اور بشریت کی پیک ہے. تو لیکن ان کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کا شوق ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتا. تو خیر ہم آغاز کرتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ سب کے دلوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کی ایک جذبہ، ایک لگن وہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرمائے. انسان خود بھی کوشش اگر جب تک نہ کرے تو تب تک اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کو ہدایت نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اندر یہ کوشش کرنے کا بھی جذبہ پیدا فرمائے. تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج سے. آج ہمارا پہلا لیکچر ہے سیرت کا پراپر. پہلے 2 لیکچر میں ہم نے بس تمہید ہی کہلیں باندھی تھی. تو آج ہم آغاز کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج کے بارے میں، اور جو ایک بیک گراؤنڈ تھا اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو بیک گراؤنڈ ہسٹری کے بارے میں. اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ اور اپنے نومولود کہہ لیں بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ عرب میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نا. حجاز کے علاقے میں آتے ہیں جو آج کل مکہ کا ایریا ہے، یہ والا علاقہ. تو لیکن جس ٹائم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گئے تھے اس ٹائم پہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی رہتا نہیں تھا، کوئی فصلیں نہیں تھیں، بالکل ایک مردہ وہ زمین تھی، بالکل ایک مردہ وادی تھی. لیکن یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، جہاں پہ کعبہ بنا ہوا ہے،
مطلب جب سے دنیا وجود میں آئی ہے یا زمین کا وجود ہے تب سے مطلب یہ جگہ ایک مقدس جگہ ہے. اور ایون کچھ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب کچھ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ کعبے کی تعمیر کی، لیکن کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے وہ کعبہ تعمیر کیا تھا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ انہوں نے ان کو جب حکم دیا کہ جو ہے اس گھر کو بناؤ، تو اس میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نئے سرے سے بناؤ، یا یہ قرآن پاک میں الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ آیا تھا قرآن پاک میں آیا کہ انہوں نے تعمیریں جو ہے نا وہ جو بنیادیں تھی وہ جو ہے وہ دوبارہ سے کھڑی کی. یعنی کعبہ پہلے سے موجود تھا، اس کو صرف ری اسٹیبلش ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا. تو یہ کچھ علماء کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرسٹلی کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا. لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے تھے جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اس علاقے میں آتے ہیں جہاں پہ مطلب ابھی زمزم کا جو کنواں ہے وہ موجود ہے، لیکن اس ٹائم پہ تو ظاہری بات ہے زمزم نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں، کچھ پانی دے کے، کچھ جو ہے وہ خوراک دے کے، کھجوروں کا ایک بیگ دے کے خود چل پڑتے ہیں. اب جیسے ہی چلتے ہیں تو حاجرہ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن مطلب انہوں نے یہ نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ مطلب اس جگہ میں صحرا کے درمیان میں یہ ایسے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تو حضرت حاجرہ نے انہیں پیچھے پیچھے فالو کیا اور کہا کہ ابراہیم مطلب تم ہمیں اس جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب کوئی رہتا نہیں ہے، کوئی یہاں پہ فصلیں نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا نا کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ کیا اس کام کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں. تو پھر حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا خیال رکھے گا. اب یہ بڑا پیارا رپلائی تھا جو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیا کہ اگر اللہ نے ہی حکم دیا آپ کو ایسا کرنے کا تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خیال رکھے گا. مطلب آپ سبحان اللہ ایمان دیکھیں اماں حاجرہ کا کہ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہاں پہ ایسے ابراہیم علیہ السلام آپ کو چھوڑ کے جائیں، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں نگلیکٹ نہیں کرے گا. اب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کے چل دیے. جب ایسی جگہ پہ پہنچے جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، تب ابراہیم علیہ السلام نے واپس مڑ کے دیکھا اور کعبہ کی طرف اپنا جو ہے وہ رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے جو کچھ ڈیسینڈنٹس ہیں ان کو ایک ایسی وادی میں جہاں پہ کچھ بھی کاشت نہیں ہے، کچھ فصلیں کچھ بھی یعنی نہیں ہے، کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، مطلب وہ تیرے گھر کے قریب ایک وادی میں اپنے کچھ ڈیسینڈنٹس کو چھوڑ کے آیا ہوں. اے میرے رب وہ تاکہ نماز قائم کریں، اور پھر حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیں کہ تاکہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں. اب دیکھیں اس ٹائم پہ الگ کوئی لوگ ہے بھی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا دیکھیں کہ لوگ ان کی طرف، لوگوں کے دل مائل ہوں. مطلب انہیں پتہ تھا نا فیوچر میں ایسا ہوگا کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے. اور تیسری دعا کیا کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا فرما، مطلب پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. تو یہ جو جگہ آج پوری دنیا جانتی ہے، یہ اس ٹائم پہ تو یہ سیکرٹ تھی، مطلب کعبہ بھی نہیں ایسے بلڈ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ دعا کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا پیارا پوائنٹ جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلامک سائیکالوجی یہاں پہ بنانے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نا آرڈر کو آپ نے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے کیا مانگا کہ تاکہ وہ نماز قائم کرے، پھر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں، پھر رزق مانگا، کھانا پینا نا. اب وہ چاہتے تو پہلے مانگ سکتے تھے نا کہ مطلب اللہ تعالیٰ انہیں روٹی پانی رزق مطلب یہ چیزیں عطا کرنا، لیکن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں. اب
میزلو کی ہائرارکی، جو ہائرارکی آف نیڈز ہے، وہ پیرامڈ جو ہے، اس پیرامڈ کی بنیاد کیا ہے، اس کا باٹم کیا ہے، اس کی مطلب اس کے مطابق ہیومن کی پہلی جو ہے وہ ضرورت ہیومنس کی کیا ہے کہ جس کو مطلب انسان سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، مطلب کس چیز سے وہ سٹارٹ ہوتی ہے، وہ پہلی چیز کیا ہے. تو میزلو کی ہائرارکی کے مطابق جو باٹم آف پیرامڈ ہے، جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے انسانوں کے لیے، جو بیس ہے، وہ ہے روٹی، کپڑا، مکان. ٹھیک ہے. پھر سائیکولوجیکل نیڈ ہے، پھر سوشل نیڈ ہے، پھر اسپرچول نیڈ ہے، اور پھر پیک ہے اس کی سیلف ایکچولائزیشن. مطلب ایک یہ مطلب عام پاکستانی بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بھی ہم بھی مطلب ہماری جو قوم ہے کس چیز پہ بکتی ہے، روٹی کپڑا مکان کے نام پہ اپنا ایمان کا سودا بھی کر بیٹھتے ہیں. تو عام معاشرے میں دیکھیں تو یہی چیزیں ملتی ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ روٹی کپڑا مکان کو ترجیح دیتے ہیں. مطلب ان کے ایمان سے بڑھ کر ان کے لیے ویلیو روٹی کپڑا مکان کی ہوتی ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ روٹی نہیں ملی، اس لیے کہ مکان نہیں ہے رہنے کو، اس لیے کہ مکان کا کرایہ نہیں ہے رہنے کو. تو بہت ساری ایسی مطلب ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں مطلب کہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے نا وہ روحانیت نہیں ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز میٹیریل تھنگز ہے. اور یہی یہ میزلو کی ہائرارکی کہتی ہے کہ سب سے ضروری چیز روٹی کپڑا مکان ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تو ہمیں یہ پیرامڈ بالکل الٹا نظر آتا ہے. سب سے پہلے نماز قائم کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں. اب نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے نا. تو سب سے پہلی چیز پیک پہ جو ہے وہ ہے سیلف ایکچولائزیشن اور اللہ کی معرفت، جس کے لیے نماز کی دعا حضرت ابراہیم کریں. پھر سوشل نیڈز مانگ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل ان کی طرف جو مائل ہو. پھر اس کے بعد روٹی مانگ رہے ہیں. تو مسلمز میں جب ہم نے اپنی اصل سے ہم دور ہوئے، جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ سیرت ایک پڑھنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنی اصل کو پہچانیں کہ ہماری اصل کیا ہے، ہماری اصل بنیادیں کیا ہیں. تو ہماری اصل بنیاد تو یہ ہے. تو اصل بنیاد سے جب ہم دور ہوئے تو پھر ہم اتنے میٹیریلسٹک ہوئے، اور پھر ہمارے لیے یہ دنیاوی چیزیں زیادہ ضروری ہو گئیں، اور جو ایکچول میں اسلام کا لیسن ہے اس کو ہم بھول گئے. جو ایکچول میں انبیاء سکھاتے آئے ہیں، جو ایکچول میں اولیاء سکھاتے آئے ہیں، وہ چیز جو ہے ہم ایک عام آدمی کو دیکھیں تو ایون پڑھے لکھوں کو بھی دیکھیں تو ان میں یہی چیز ملتی ہے کہ بس ساری دوڑ، ساری ان کی محنت کس لیے ہوتی ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے. پیسہ کس لیے کماتے ہیں؟ اچھا مکان، اچھا کھانا، یہ چیزیں. مطلب آلموسٹ میں سمجھتا ہوں مطلب 80% معاشرہ کہہ لیں گے اسی چیز کے پیچھے لگا ہوا نا. تو اگر تو سیرت واقعی میں سمجھ آ جائے تو ہماری یہ دوڑ اس چیز کے لیے ختم ہو جائے جس چیز کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہمیں واقعہ میں ملتا ہے نا کہ کیا ہوا کہ کچھ ہے بھی نہیں پاس اور پھر بھی اللہ پہ اتنا کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ رزق تو دینا ہی اللہ نے ہے نا. ہم اپنی جتنی مرضی کوشش کر لیں، ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے لکھا ہوا. جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنا ہی دے گا. چاہے انسان 10 بزنسز کرے پھر بھی اتنا ملے گا، اور اگر ایک بزنس کرے تب بھی اتنا ہی ملے گا. مطلب ایک ٹینکی ہے مطلب تو وہ فل ہونی ہے. اب اس میں ٹینکی میں چاہے 4 سورسز سے پانی ڈال لیں، چاہے 1 سورس سے ڈال لیں. تو یہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بینگ اے مسلم ہماری جو پریورٹی ہے وہ ہماری پہلی سیلف ایکچولائزیشن اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اس کے بعد اینڈ پہ آتی ہے یہ روٹی کپڑا مکان. اور ہم نے اس کو میسلو ہائرارکی آف نیڈس کے مطابق ہم نے روٹی کپڑا مکان کو پہلی جگہ دی ہوئی ہے. تو اب خیر اسی سے آگے چلیں. یہ مین ایک پوائنٹ تھا اس واقعے سے پک کرنا
ان کی دعا سے پک کرنا. اب ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے تو حاجرہ علیہ السلام اور جو کھانا وغیرہ انہیں دے کے گئے تھے حضرت ابراہیم، مطلب تھوڑا بہت کھجوریں اور پانی وغیرہ، وہ جب یوز ہو گیا تو اب حاجرہ علیہ السلام جو ہے حضرت اسماعیل کو مطلب دودھ پلاتی تھی، تو اب بھوک حضرت حاجرہ بھی بھوکی ہیں، بچہ بھی بھوکا ہے، اور ظاہری بات ہے جب اس سے ایسے تپتے صحرا میں جہاں کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے تو ماں کے جو ہے وہ اب بچے کو پلانے کے لیے دودھ ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت حاجرہ خود پیاسی ہیں، خود بھوکی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگی تھی. تو حاجرہ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ایسے درمیان میں صحرا کے ایسے مطلب تکلیف سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکی، تو ان کو حضرت حاجرہ نے وہیں پہ چھوڑا اور جو پورا واقعہ ہمیں پتہ ہے سب کو کہ پہاڑ پہ چڑھنا سٹارٹ کیا، اور پہاڑ کی پیک پہ جاتی ہیں، دیکھتی ہیں ادھر ادھر، پھر اترتی ہیں، بچے کو دیکھتی، پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھتی، پیک پہ جاتی، دیکھتی. اس طرح ٹوٹل 7 چکر جو ہے وہ جب لگا چکی، اس کے بعد جب پہاڑی پہ مطلب تھیں 7ویں مرتبہ تو آواز سنی. جب مڑ کے دیکھا تو کہ آواز آ رہی ہے بچے کے پاس سے، اور جب دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری ہے. اب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور یہ زمزم کا کنواں کھود کے چلے گئے تھے حضرت اسماعیل کے پاؤں کے نیچے سے. تو حاجرہ علیہ السلام پھر خوشی میں بھاگی گئی ہیں پانی کی طرف، اور چونکہ مطلب ایک صحرا تھا تو اب حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ پانی سارا خشک ہو جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کنویں کے ارد گرد ایسے ایک باڑ بنا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سنا رہے تھے صحابہ کرام کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اسماعیل علیہ السلام کی مدر پہ، کہ اگر وہ ایسے پانی کو چھوڑ دیتی، مطلب باڑ نہ بناتی اس کے ارد گرد، تو یہ مطلب ایک دریا بن جاتا کنویں کی نسبت، کنویں کی بجائے ایک پورا دریا ہوتا. تو ان کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے یہ ایک کنواں بن گیا. اور اب وہ تو کوشش اس لیے کرتے نا کہ پانی کو کنٹین کیا جا سکے اور یہ بہے نا کہ یہ نہ ہو کہ بہہ کے سارا خشک ہو جائے. تو اگر وہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتی، اس معجزے کو کوئی انٹرفیئر کیے بغیر، تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک نہر، ایک دریا بن جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسکرائے یہ واقعہ سناتے ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان پر. اب حاجرہ علیہ السلام کہ آپ اس ٹائم پہ مطلب اب یہ آپ یہ سوچیں کہ جب اس پین سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسماعیل کی پین حضرت حاجرہ فیل کر رہی ہیں، حضرت حاجرہ کو اپنی بھی ہے، بچے کی بھی ہے، اور جو سچویشن ہے مطلب اتنی پینفل، اور اس کے بعد جب یہ معجزہ ہو گیا تو کیا حضرت حاجرہ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اسی جگہ پہ آ کے پوری دنیا سے لوگ 7 چکر لگائیں گے، یہ سنت بن جائے گی ہر حج کرنے والے کی کہ جو آج میں نے یہ تکلیف میں 7 چکر کاٹے ہیں. کیا حضرت حاجرہ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی جگہ کو مطلب ایک فرض قرار دے گا کہ حاجیوں کا حج اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوگا یہ 7 چکر لگائے بغیر. یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب ہم کسی مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، اور جتنی زیادہ وہ کڑی آزمائش ہوتی ہے، تو اس کڑی آزمائش کے بعد جو ہمیں انعام ملنا ہے نا وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، نہیں نظر آ رہا ہوتا. ہم صرف اپنی اس مشکل، اس پریشانی کو ہی مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں واقعی پتہ ہو نا کہ اس آزمائش سے گزرنے کے بعد اتنا بڑا انعام ملنا ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ نے ریوارڈ دینا ہے، تو ہم تو اس مشکل میں پھر پریشان ہوں ہی نا، ہم تو بڑا اس کو ہنسی خوشی گزارنے لگے. حضرت حاجرہ کو پتہ ہوتا کہ آپ سارے حاجیوں نے آنا ہے میری وجہ سے، مطلب میری سنت کو فالو. تو حاجرہ علیہ السلام وہ پین اور وہ روتے ہوئے وہ 7 چکر لگانا، مطلب وہ تو پھر حاجرہ علیہ السلام بڑے خوشی خوشی لگاتی. تو یہ جو ہے ایک بہت پیارا پوائنٹ ہے کہ جب بھی مشکل سے آپ کے اوپر مشکلات آئیں، آزمائش سے آپ گزریں، تو یہ ہمیشہ اس واقعے کو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کے بعد، ہر پرابلم کے بعد
ریوارڈ جب دیتا ہے تو وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دیتا ہے، وہ بہت پیارا ریوارڈ ہوتا ہے۔ 1 منٹ جو ہے وہ دیجیے گا مجھے۔ چلے کنٹینیو کرتے ہیں ہم اس سے آگے۔ اسی طرح ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ صحرا میں کھو گئے، رات کا ٹائم تھا اور وہ بھی انہیں پتہ نہیں تھا کہ اب مصر کا راستہ کون سا ہے، تو انہیں دور سے ایک آگ دکھائی دی، تو اپنی وائف سے انہوں نے کہا کہ میں اس آگ کے پاس جا کے دیکھتا ہوں تاکہ میں وہ روشنی لے کے آؤں اور ہمیں جو ہے وہ راستے کی طرف رہنمائی ہو جائے گی۔ مطلب وہ لائٹ اس لیے لانا چاہتے تھے کہ کیونکہ اندھیرا تھا تو انہیں راستے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور اس کے علاوہ ٹھنڈ بھی تھی رات کو، تو ایک تو گرمائش بھی مل جائے، دوسرا راستے میں بھی آسانی رہے۔ تو اب انہیں تھا کہ چونکہ آگ نظر آ رہی ہے صحرا میں اس ٹائم، تو مطلب یہ لازمی بات ہے کہ وہاں پہ کوئی لوگ بھی ہوں گے، تو مطلب کچھ ڈائریکشن وغیرہ کے حوالے سے میں ان سے پوچھ لوں گا۔ لیکن یہ سب کچھ تھا جو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے اس سے بہت درجے بہتر کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ میں قرآن پاک میں بتایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی، مطلب گفتگو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام تو صرف اپنے لیے لائٹ لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پورے مصر کی اور اس ٹائم پہ پوری جو ہیومینٹی تھی ان کے لیے لائٹ پرووائڈ کر دی۔ تو یہی پوائنٹ ہے کہ لائک جب بھی کبھی آپ پھنس جائیں مشکل میں، تو اس ٹائم پہ بس ایک چیز ہم نے رکھنی ہے، وہ یہی حضرت ہاجرہ والا ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس چیز سے نکال دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نکال دے گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، ہم ایک سکسیسفلی کسی آزمائش سے گزر جاتے ہیں، تو پھر اس کا انعام بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہر نبی کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام والی بات کنٹینیو کریں کہ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ میں تمہارا رب ہوں، بے شک میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو میری عبادت کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت درجے بہتر مل گئے۔ اسی طرح صحابہ علیہ السلام کتنی مشکلات سے گزرے، ہم دیکھتے ہیں کتنے ظلم سہے، کیسے مشکل وقت کاٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکلات، ان کے اوپر جو ظلم ہوا اس کا بدلہ کیسے دیا۔ جنت میں درجات اللہ تعالیٰ ان کے ہر مشکل کے بدلے ایک ایک درجہ ان کا بلند ہوتا گیا نا۔ دیٹس دا پوائنٹ کہ جب بھی ہم کبھی کسی مشکل میں پھنسے تو ہمیں یہ چیز یاد آنی چاہیے جو ہر نبی، ہر صحابی کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے، کہ کبھی بھی مشکلات ایکچوئل میں آپ کو ریوارڈ دینے کے لیے آتی ہیں۔ مشکلات آپ سے کچھ چھیننے نہیں آتی، مشکلات کچھ آپ سے نا لینے نہیں آتی، بلکہ مشکلات آپ کو دینے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دینے آتی ہیں۔ تو یہ بس پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آپ کی سائیکالوجی میں یہ پوائنٹ فٹ ہو گیا تو بس پھر مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں یمن کی۔ اب وہ صحرا میں جب پانی کا کوئی سورس ایک بن گیا تو اب وہاں پہ ہر طرح کی جو زندگی ہے، لائک چرند پرند کی، تو وہ بھی سٹارٹ ہو گئی۔ اب اس
کنویں کے ارد گرد نا پرندوں نے اوپر چکر لگانا سٹارٹ کر دیا، کیونکہ وہاں پہ کوئی رہ نہیں رہا تھا، یہ مردہ ایک وادی تھی. تو اب وہاں پہ قریب ہی نا ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہم. اب یہ جرہم قبیلہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ وہ قبیلہ تھا جو کہ یمن سے یہاں پہ آیا تھا. اب یمن جو ہے نا، یہ بیسیکلی جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں نا، ان کی اصل جو کہہ لیں کہ جائے پیدائش یا اصل جو ان کی برتھ پلیس ہے نا، وہ یمن ہے. ٹھیک ہے، عربک لینگویج کی بھی اصل جو برتھ پلیس ہے وہ یمن ہے. ٹھیک ہے، اور سارے عرب کے جو قبائل ہیں وہ وہیں سے آئے ہیں، اور بہت زیادہ تعداد میں وہاں سے لوگ آئے یمن سے. مطلب مختلف وقتوں میں ہجرتیں ہوتی رہی ہیں اس سائڈ پہ. ٹھیک ہے، مطلب ایک سب سے جو بڑی کہہ لیں کہ ہجرت، یا ایک سب سے بڑی تو نہیں، ویسے ایک بڑے لیول کی ہجرت، کہ جب سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب جب بھیجا نا قوم سبا پہ، تو یہ یمن کے ایک جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک بادشاہت تھی یہ سبا نا، ان کے ایک بادشاہت کا نظام تھا یہ وادی سبا میں. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کہانی بتائی کہ وہاں پہ مطلب وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہسٹری کا دنیا کی تاریخ کا پہلا ڈیم بنایا، واٹر ڈیم. ٹھیک ہے، اور اس ڈیم کی وجہ سے نا ان کا مطلب جو آبی نظام تھا وہ بہتر ہو گیا. تو وہاں پہ مطلب اب عرب کے قبائل میں صحرا میں کوئی بہت زیادہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں، وہاں پہ پریسپیٹیشن لیول کیا ہوتا ہے، لو ہوتا ہے. لیکن اس ڈیم کی وجہ سے ان کا جو آبی نظام تھا وہ بہت بہتر تھا، یعنی ان کے ہاں بڑی خوشحالی تھی. اب وہاں پہ کچھ ایسی بھی مطلب ہمیں وہ ملتی ہیں کچھ واقعات جو بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہیں، کہ اگر ایک خاتون اس علاقے میں اپنے سر پہ ایک ٹوکری رکھ کے باہر نکلتی تھی اور جب واپس آتی تھی تو وہ ٹوکری اس کی پھلوں سے اور پھولوں سے بھری ہوتی تھی. مطلب اتنی خوشحالی تھی کہ عورت ٹوکری سر پہ رکھ کے باہر گئی ہے تو واپس آئے گی تو اس کی ٹوکری میں ایسے درختوں سے گر رہے ہوں گے پھول، ایسے اس کی ٹوکری بھری. مطلب اس قدر خوشحالی تھی اس ایریا میں. تو اب قرآن نے پورا واقعہ بتایا کہ ان کی اس خوشحالی کی وجہ سے، ان کے اس مال و دولت کی وجہ سے، اور جو ان کی ایک اچھا ایک ان کے پاس فصلیں پھل پھول تھے، تو انہوں نے کبھی بھی جو ایک ٹریولنگ کی پین ہے اس کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا علاقہ تھا، سیریز آف کالونیز تھی وہاں پہ. تو جہاں بھی وہ جاتے تھے مطلب وہاں پہ خوشحالی ہوتی تھی. تو مطلب انہوں نے کوئی مشکلیں، کچھ ڈیفیکلٹی باقی دنیا کے لوگوں کی طرح نہیں دیکھی تھی. تو اب یہ لوگ ایسے مطلب ناشکرے اور منکرین تھے کہ اپنے تکبر میں آ کے اور اللہ تعالیٰ کے انکار میں آ کے انہوں نے کہا کہ ہم بھی باقی لوگوں کی طرح نا یہ تکلیف دیکھنا چاہتے ہیں، فیل کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے یہ خود دعا مانگی کہ ہمارے اوپر بھی ویسے ڈیفیکلٹی آنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو عذاب دیا نا، پھر کچھ نہیں بچا، پورا ایریا میں سیلاب آ گیا وہاں پہ، اور سارا ان کا جو نظام تھا وہ کلیپس ہو گیا. اور پھر جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہ سارے نجد میں، حجاز میں، عراق میں، الشام میں، ٹھیک ہے، سب سیٹل ہو گئے، سارے وہاں سے نکل گئے. کچھ حجاز میں اور باقی اوس و خزرج کے مدینہ میں، اور پھر کچھ عرب ٹرائب ملتی ہیں جو شام میں گئے، اور پھر کچھ ملتے ہیں جو عراق میں گئے. تو اس طریقے سے یعنی جو عرب کے لوگ ہیں وہ ایک یمن سے نکل کے پورے اس علاقے میں پھیلے. مطلب اب ہم یہ ہسٹری اس لیے پڑھیں کیونکہ جو قبیلہ جرہم ہے نا، یہ انہی قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ جرہم کا قبیلہ اس واقعے سے پہلے ادھر ہجرت کر کے آیا تھا یا اس کے بعد، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اتنا کنفرم ہے کہ یہ یمن سے ہی یہیں پہ آئے تھے. اب وہ جو لوگ تھے جرہم کے لوگ، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو کوئی زندگی کے آثار ہیں نہیں، مردہ وادی ہے، اور یہاں پہ بھلا پرندے کیوں ایسے ایک ایریے پہ ایسے گھوم رہے ہیں. تو ان کو حیرانی ہوئی کہ اس ایریے میں کیا چل رہا ہے. تو انہوں نے اپنے ایک دو آدمی بھیجے کہ جا کر تفتیش کر کے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو 2 آدمی گئے اور پھر واپس آ کر انہوں نے رپورٹ کی اپنے قبیلے کو کہ وہاں پہ ایک کنواں ہے اور وہاں پہ جو ہے نا ایک اس طرح کر کے 2 لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جرہم کے لوگ اب وہاں پہ گئے جہاں پہ زمزم ہے. تو انہوں نے حاضرہ علیہ السلام سے ایک عجیب سوال پوچھا، اور
حضرت حاجرہ نے بھی بڑا انہیں عجیب جواب دیا. مطلب عجیب اس لیے کہ لائک ایک پورا قبیلہ ہے اور ایک جنگی قبیلہ ہے, ایک اسٹرانگ قبیلہ ہے. اگر وہ چاہتے تو بھلا حضرت حاجرہ علیہ السلام انہیں روک سکتی تھی. مطلب ایک طرف پورا قبیلہ, اتنی پاور, اور ایک طرف ایک خاتون اور ایک نومولود بچہ. تو انہوں نے پرمیشن کیوں مانگی حاجرہ علیہ السلام سے وہاں پہ اسٹے کرنے کی؟ انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ کین وی سیٹل ان دس پلیس. تو یہ بہت ایک عجیب تھے کہ مطلب ایک جنگجوؤں کا قبیلہ وہ ایک اکیلی تنہا عورت سے جس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ موجود ہے پرمیشن مانگ رہے ہیں. تو اب حاجرہ علیہ السلام نے بھی ان کا جواب بہت امیزنگ دیا, کیونکہ حاجرہ علیہ السلام بھی, اب حاجرہ علیہ السلام نا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مطلب وہ چاہتی تھیں کہ یہاں پہ مطلب لوگ آئیں, اور وہ واقعی چاہتی تھی کہ یہ سیٹل ہو جائیں یہاں پہ, کیونکہ اچھا لوگ آئیں گے تو ایک پورا ایریا بن جائے گا, مطلب ایک آبادی بن جائے گی. تو حاجرہ علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ حاجرہ علیہ السلام نے کہا اگر تم یہاں پہ رہنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط ہے, وہ یہ کہ یہ پانی کا کنواں ہے نا یہ ہماری ملکیت ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں لیکن یہ پانی ہمارا ہے, یہ کنواں ہمارا ہے. تو وہ ایگری کر گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو میں پہلے بات کہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ اپنے نا دل میں اندر یہ چاہتی تھیں شروع سے ہی کہ یہ نا یہاں پہ یہ کچھ لوگ آ ہی جائیں. تو ان سے مطلب نیگوشیٹ اس لیے کر رہی تھی اماں حاجرہ علیہ السلام کے ایک بہتر جو ہے نا وہ معاہدہ ہو جائے, اور انہوں نے وہ معاہدہ کیا اور وہاں پہ وہ اس طریقے سے آباد ہو گئے. اب اسماعیل علیہ السلام اس قبیلے کے ساتھ, یعنی کہہ لیں اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کی گروتھ ہوئی, وہ بڑے ہوئے. حضرت اسماعیل نے انہی کی زبان سیکھی, اور یہ جو عربی زبان ہے یہ اسماعیل علیہ السلام نے کن سے سیکھی تھی؟ اسی قبیلے سے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی زبان عربی تھی, جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان جو وہ عربی نہیں تھی, ٹھیک ہے, وہ عراق میں تھے, تو ان کی جو زبان تھی وہ اور تھی. تو ابراہیم علیہ السلام اس عرب قبیلے کی کہہ لیں کہ وہ ساتھ ان کا سارا بچپن گزرا, اور ان کی ہر چیز اسماعیل علیہ السلام نے مطلب جو ان کی ایک ٹریڈیشنل چیزیں تھی وہ اڈاپٹ کی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی خاتون سے شادی بھی کی, ٹھیک ہے, نکاح کی. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج کا سٹارٹ ہوا, کیونکہ حضرت اسماعیل سے ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لینیج, حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل سے آگے پورا سلسلہ چلتا ہے. اب جو مکہ میں پولیٹیکل لیڈرشپ تھی نا وہ اس قبیلے کی تھی, جرہم کی, لیکن جو ریلیجیس لیڈرشپ تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی تھی, اور اسماعیل علیہ السلام کی ہی پوری آل میں ریلیجیس لیڈرشپ ہمیشہ حضرت اسماعیل کی آل میں ہی رہی, ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ نا چینج ہوتی رہی. جرہم تھا, اب جرہم کا جو قبیلہ تھا یہ بہت لمبے عرصے تک وہاں پہ رہا, تقریباً 2000 سال تک, ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ رہ کے کرپٹ ہو گئے تھے, ظالم ہو گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر خزاع کو بھیجا ان کے اوپر, اور خزاع نے جرہم کو مکہ سے نکال باہر کیا. اب یہ خزاع جو قبیلہ تھا نا یہ بھی یمن سے ہی آیا تھا, اور یہ بھی آ کے حجاز میں سیٹل ہوئے تھے, انٹر ہوئے مکہ میں, انویڈ کیا, جرہم کو نکال باہر کیا. اب جرہم جب نکالے گئے نا انہوں نے دو بڑے کام کیے. ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جو زمزم کا کنواں تھا نا اس کو انہوں نے دفن کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے سارے نشانات مٹا دیے. اور دوسرا کعبہ کے اندر جو خزانے تھے وہ انہوں نے چوری کر لیے. اب خزاع جو تھے یہ اب مکہ کے نیو لیڈر بن گئے, لیکن اسماعیل علیہ السلام کی آل جو تھی اس ٹائم پہ, خزاع کے ٹائم پہ بھی, وہ بھی اب پھیل چکی تھی, پورے عربیہ میں پھیل چکی تھی, ٹھیک ہے, لیکن صرف ایک برانچ تھی جو مکہ میں تھی اس ٹائم پہ, اور وہ برانچ قریش تھی, ٹھیک ہے. باقی جو پوری لینیج تھی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ پورے عرب میں پھیل گئی تھی. جو قریش تھی, قریش کا قبیلہ تھا مطلب اسماعیل علیہ السلام کی آل سے, وہ مکہ میں تھا. تو قریش یعنی ایک قبیلہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آیا, اور عدنان کے یعنی عدنان کی آل کنسیڈر کیا جاتا ہے قریش کو. اب قریش رہ رہے ہیں مکہ میں, لیکن اس ٹائم حکومت کس کی ہے؟ خزاع کی. اب خزاع کا ایک لیڈر عمر بن لہی الخزاعی, مطلب اس کی ہم آگے ڈیٹیل میں ہسٹری تھوڑی اسٹڈی کریں گے. تو اس ٹائم پہ جو قریش کا لیڈر تھا نا وہ تھے قصی بن کلاب,
اب انہوں نے کیا کیا کہ خدا کے اگینسٹ پوری پلاننگ کی اور خدا کو مکہ سے نکال باہر کیا. اب قصیب انقلاب نے نا، یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی آل کے پاس دونوں طرح کی لیڈرشپ آ گئی، پولیٹیکل بھی اور ریلیجس بھی، دونوں طرح کی لیڈرشپ مکہ کی کس کے ہاتھ آ گئی؟ اسماعیل علیہ السلام کی آل کے پاس، قریش کے پاس. ٹھیک ہے. اب قصیب ابن انقلاب نے نا ساری قسم کی جو پاور تھی نا مکہ کی، وہ اپنے ہاتھ میں کی. الحجابہ بھی وہی کنٹرول کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور مطلب الحجابہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کعبہ کی حفاظت کا ذمہ. ٹھیک ہے. بہت ایک معزز کام تھا، تو وہ کعبہ کی پروٹیکشن انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سکایا اور نفادہ، یہ دو کام کہ یعنی جو حاجی حج کریے آتے تھے تو ان کو کھانا پانی وغیرہ پرووائڈ کرنا، یہ سکایا اور نفادہ، یہ کام بھی کس کے ذمہ تھا؟ قصی ابن کلاب کے ذمہ. کیونکہ یہ بہت مطلب ہمارے نزدیک شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات ہو، لیکن ان کے نزدیک سب سے معزز بات یہ تھی. ٹھیک ہے. لائک حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا یہ بہت بڑا شرف سمجھا جاتا تھا نا اس علاقے میں. تو اس بات پہ ان کے ہاں ایون جنگیں ہوتی تھیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہم نے لینی ہے. تو یعنی اب آپ چیک کریں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرح کا جو ایک کہہ لیں کہ اعزاز تھا، ہر طرح کی جو پاور تھی وہ قصیب انقلاب کے پاس تھی. اس کے علاوہ ان ندوہ کی بھی ذمہ داری جو ہے قصیب انقلاب کی تھی. اب جو ان ندوہ ہے نا، یہ جس طرح ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہوتا ہے، تو یہ قریش کا پارلیمنٹ تھا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی جو کنٹرول تھا وہ بھی قصیب انقلاب کا تھا. ٹھیک ہے. یعنی ساری پولیٹیکل پاور بھی ان کے پاس. پھر اللواء کی جو ذمہ داری تھی وہ بھی قصیب انقلاب کے پاس تھی. اللواء جو ہے نا، یہ لائک جنگی جو دیوان ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو فیصلہ کرتا ہے کہ جنگ کا کہ جنگ کسی کے خلاف کرنی ہے، یا جو بھی جنگی فیصلے ہیں وہ سارے اللواء کے ذمہ ہوتے ہیں. تو اس کی بھی جو اتھارٹی تھی وہ بھی قصیب انقلاب کے پاس تھی. تو یہ ساری اتھارٹیز لائک قصی ابن انقلاب ایک شخص کے پاس تھے. ٹھیک ہے. اور لائک مطلب اب جو ایک کہہ لیں کہ ایک ایبسولوٹ جو رولر تھے نا مکہ کے، وہ قصی ابن انقلاب بن چکے تھے. اب قصی ابن انقلاب جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی جو اب اتھارٹیز تھیں اتنی زیادہ جو ایک شخص کے پاس تھیں، اب وہ ان کے بچوں کے درمیان تقسیم ہو گئی. ٹھیک ہے. کچھ عبد مناف کے پاس گئیں، کچھ باقی بھائیوں کے پاس گئیں. تو ان کے جو کہہ لیں کہ پوتے قصی بن کلاب کے، ان کا نیم عمر تھا. ٹھیک ہے. ان کا یہ جو ہے وہ جو حاجیوں کو مطلب کھانا پانی دینے کی ذمہ داری تھی نا، وہ ان کے ذمہ آئی عمر کے. ٹھیک ہے. اب عمر نے ایک کام نیو کیا حجاج کی مہمان نوازی میں، کہ انہوں نے جو سوپ دیتے تھے وہ حاجیوں کو، اس میں بریڈ کو کرش کر کے ڈالنا اور پھر وہ سوپ اس کے اندر بریڈ، تو یہ چیز وہ پیش کیا کرتے تھے حاجیوں کے اندر. مطلب ان کا میل جو ہے نا وہ اپ گریڈ کیا عمر نے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو بریڈ کو کرش کرنے کا جو پروسیس ہے نا، اس کو حشم کہتے ہیں عربی میں. تو جب آپ کسی چیز کو کرش کرتے ہیں تو اس کو حشم کہا جاتا ہے. تو اسی لیے عمر کا جو نام تھا وہ ہاشم پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو اصل نام ہاشم جو نہیں تھا، اصل نام عمر تھا، اور انہیں ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ کام حجاج کی مہمان نوازی میں یہ ایک نئی چیز لے کے آئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ہیں. ٹھیک ہے. مطلب گریٹ دادا کے بھی آگے والے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے ہاشم جو عمر ہیں، ٹھیک ہے، ان کی جو شادی ہوئی، نکاح ہوا وہ مدینہ میں ہوا، اور پھر یہ فلسطین چلے گئے تجارت کی غرض سے، اور وہیں پہ غزہ میں ہی جو ہے وہ ان کی وفات ہو گئی تھی، اور وہیں پہ ان کو دفنایا گیا. اور اس ٹائم پہ ان کی جو بیوی تھی عمر کی، ہاشم کی، وہ حاملہ تھیں، اور اس کے بعد جب انہوں نے بچے کی پیدائش دی تو بچے کا نیم رکھا شیبہ. اب شیبہ جو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا شخص. اب ایک نو مولود بچے کا نام بوڑھا کیوں رکھا گیا شیبہ؟ کیونکہ جو وہ پیدا ہوا تھا بچہ، اس کے پیدائشی طور پہ جو ہے نا، جو جس طرح ہم کہتے ہیں نا وائٹ ہیئرز، ٹھیک ہے، ان کے وہ پیدائشی طور پہ وہ گرے ہیئرز آ گئے، تو ان کا نام انہوں نے شیبہ رکھ دیا. اور پھر ان کے جو ہے وہ والد کا انتقال ہو گیا تھا عمر کا. ٹھیک ہے.
اور پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں رہے، اور وہیں پہ مدینہ میں ہی ان کی جو ہے وہ پرورش ساری ہوئی۔ اب ایک دن جو ہے ایک شخص آیا مدینہ میں، اس کا نیم تھا المطلب، ٹھیک ہے۔ یہ عمر کے اور یعنی جن کا نیم ہاشم پڑ گیا تھا، عبد المطلب جو ہے ان کے، عبد المطلب نہیں المطلب، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا، المطلب اور عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ جو المطلب تھے یہ ہاشم کے بھائی تھے، یہ مدینہ میں آئے اور انہوں نے اپنے بھتیجے کو مطلب کلیم کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہاشم کا جو بیٹا ہے شیبہ وہ کہاں پہ رہ رہا تھا؟ شیبہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ مدینہ میں تھا۔ تو ان کے جو انکل تھے المطلب وہ آئے تھے مکہ سے مدینہ، اور انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ ان کی ایج تھی 8 سال کے قریب، ٹھیک ہے۔ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس بھتیجے کو واپس لے کے جانا چاہتے ہیں مکہ میں۔ تو اب جو شیبہ کی یعنی جو ہاشم کے بیٹے شیبہ تھے، ان کی جو والدہ والی سائیڈ ہے پوری فیملی نے انکار کیا کہ ہم اپنے بیٹے کو نہیں لے جانے دیں گے، لیکن المطلب نے انہیں کنونس کر لیا کہ ہم مطلب لے کے جائیں گے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ سب سے جو شریف خاندان ہے، سب سے اعزاز والا معزز خاندان ہے قریش، اس کے ساتھ تعلق ہے، تو ہم وہیں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس کو، تاکہ یہ اپنی فیملی کے بارے میں جانے پہچانے اور وہاں پہ اپنا جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کو لے۔ تو ایگری ہو گئی مدر والی سائیڈ والی پوری فیملی، اور شیبہ کو جو ہاشم کے بیٹے تھے ان کو المطلب کے ساتھ انہوں نے بھیج دیا مکہ۔ اب مکہ میں ایسا بچہ انہوں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور ان دنوں پہ جو یہ غلامی والا رواج تھا یہ بہت زیادہ تھا، مطلب غلامی کا رواج بہت زیادہ تھا، مارکیٹ میں غلام آتے تھے، مطلب آپ جائیں اور وہاں سے غلام خرید کے لائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بچے کو کیونکہ مکہ والا نے پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا اور المطلب کے ساتھ یہ بچہ آیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ المطلب کا کیا ہے؟ غلام ہے، تو انہوں نے وہ شیبہ کا نام عبد المطلب ڈال دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں نا عبد المطلب، یہ وہ عبد المطلب، ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ، ٹھیک ہے۔ اب شیبہ کو ان کے انکل لے کے آیا ساتھ، سب نے یہ سمجھا کہ ان کے غلام ہے، تو اس لیے ان کا نام جو ہے نا عبد المطلب پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ مطلب ایسے ینگ ایج میں ہی غلاموں کو خریدا جاتا تھا اور پھر انہیں ٹرین کیا جاتا تھا اور اپنے کام کروائے جاتے تھے، تو سب نے یہی سمجھا کہ یہ جو ہے نا غلام ہے المطلب کے، تو اس لیے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، عبد المطلب کا غلام۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، جن کو المطلب لے کے آئے تھے مکہ میں۔ تو اب ہم عبد المطلب علیہ السلام جو ہے ان سے آگے لے کے چلتے ہیں بات کو۔ تو عبد المطلب جو ہے نا ان کے ٹائم پہ 2 بہت اہم واقعات ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ کو ابھی ہم ہسٹری پڑھ کے آئے، زمزم والا واقعہ یاد ہے کہ جب جرہم والے گئے تھے تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ زمزم کو دفن کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے سارے نشانات مٹا دیے تھے، یعنی اب زمزم کو کہہ لیں کہ اس کا نام و نشان مٹے کتنے سال ہو گئے تھے؟ 300 سال کے قریب، ٹھیک ہے۔ تو پھر 300 سال تو وہ، اس کے بعد قصیب انقلاب سے عبد المطلب تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بھی اچھا خاصا بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 300 سال سے بھی زیادہ کا ٹائم ہو چکا تھا زمزم کا نام و نشان مٹے۔ تو عبد المطلب کے ٹائم پہ جب وہ مکہ میں تھے تو انہیں ایک خواب آیا، خواب میں کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا اُفر طیبہ، کہ یعنی طیبہ کو کھودو، تو طیبہ کا مینز ہوتا ہے پاک، ٹھیک ہے، پیور۔ تو عبد المطلب نے اپنے خواب میں ہی رسپونڈ کیا اور کہا کہ طیبہ کیا ہے، تو اس کا جواب انہیں نہیں ملا، خواب ختم ہو گیا۔ اس سے اگلی رات پھر خواب آیا، وہی آواز آئی اور کہا او فر برا، کہ مطلب بہت ہی جو قیمتی چیز ہے نا اس کو کھودو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ قیمتی چیز کیا ہے، تو اس کا بھی آنسر نہیں ملا۔ تیسری رات پھر وہی آواز آئی اور کہا اوہ فر زمزم، کہ زمزم کو کھودو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ زمزم کیا ہے، تو پھر اس آواز نے جواب دیا کہ زمزم ہے، کہ زمزم وہ ہے کہ جو کبھی خشک نہیں ہوگا، زمزم وہ ہے جو حاجیوں کا پانی ہے، زمزم وہ ہے جو اس ٹائم پہ ایک وہ کوڑا، یعنی جو ہوتا ہے نا کوڑا کرکٹ،
ٹھیک ہے، اس کے اور خون کے ایسے درمیان میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے قریب جو ہے نا وہ جو کوے ہیں ان کا گھونسلہ بھی بنا ہوا ہے، اور وہ جو کوے ہیں مطلب ان کی ٹانگ جو ہے نا وہ لائک وائٹ لیگ والے کوے، ٹھیک ہے، وہ ہیں، اور پاس ہی جو ہے نا ایک کیڑیوں کا گھر بھی ہے۔ تو یہ مطلب ساری علامات عبد المطلب کو زمزم کی بتا دی گئیں، ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے ساری چیزیں عبد المطلب کو، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے ڈی کوڈ کی۔ اب اگلے دن عبد المطلب جو ہے وہ کعبہ کے پاس سے جب گزرے تو انہیں نظر آیا وہ ایک جگہ پہ وہ سارا گند پڑا ہوا، دوسری سائڈ پہ خون، ٹھیک ہے، وہاں پہ مطلب ایک اونٹ کو ذبح کیا گیا تھا تو اس کا خون ویسے ہی مطلب بہہ رہا تھا، اور دوسری سائڈ پہ کوڑا وغیرہ پڑا ہوا تھا، گند۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ اسی ایریے میں ایک کوا سفید ٹانگ والا وہ بھی ہے، اور پھر وہاں پہ انہوں نے دیکھا کیڑیوں کا گھر بھی ہے۔ تو عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ یہی سارا جو ہے نا وہ خواب میں آیا تھا، یہی وہ جگہ جہاں پہ جو ہے نا میرے مطلب آباء و اجداد کا جو ہے وہ کنواں تھا۔ تو انہوں نے عبد المطلب نے اپنے بیٹے حارث کو بلایا اور وہ جگہ کھودنا شروع کر دی۔ اب یہ جو ایریا تھا نا کعبہ کے بالکل پاس تھا، کوئی اتنا فاصلہ نہیں تھا کعبہ سے، ٹھیک ہے، زمزم اور کعبہ کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ تو اب جب کعبہ کے پاس انہوں نے کھدائی شروع کی تو سارے لوگ غصے سے ایسے غصہ لیے آگے عبد المطلب کے پاس، ان کے بیٹے کے پاس، کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، کہ مطلب تم کعبہ کے پاس سے کھدائی تم نے شروع کر دیا، تم کر کیا رہے ہو؟ تو عبد المطلب نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنا کام جاری رکھا، اور ایک ہی بیٹا تھا ان کا، یعنی اس ٹائم پہ نا اپنے ایک ہی بیٹے کے ساتھ وہ مل کے کھدائی کر رہے تھے، اور لوگ سارے دیکھ رہے تھے کہ یہ چل کیا رہا ہے نا، یہ کیوں کھدائی کر رہا ہے یہ شخص، یہ کیا چیز ڈھونڈ رہا ہے یہاں پہ۔ تو انہوں نے خیر غصہ کر کے اس کے بعد انہوں نے اکیلا چھوڑ دیا عبد المطلب کو۔ اس کے بعد عبد المطلب کی انہوں نے آواز سنی، اللہ تعالیٰ کی وہ حمد کر رہے تھے، اور سارے بھاگتے ہوئے، اور انہوں نے سارے جب بھاگ کے آئے تو دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ عبد المطلب نے کنواں جو پانی کا تھا زمزم کا وہ ڈھونڈ لیا، وہ نکالا ہے۔ تو اب سارے قریش کے لیڈر آ گئے اور کہا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد جو اسماعیل ہیں ان کا کنواں ہے، یہ ہم سب کا کنواں ہے، تو ہم سب اس کو شیئر کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، ویٹ اے منٹ، میں وہ تھا جس نے خواب دیکھا، میں وہ تھا جس نے کھدائی کی، تو یہ میرا ہی کنواں ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ صرف میرا ہی حق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا، ہم سب اسماعیل کی اولاد ہیں، تو یہ ہم سب کا کنواں ہوا۔ تو عبد المطلب نے کہا نہیں، میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے منع کیا اور وہ انسسٹ کرتے رہے۔ تو اب یہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ لائک لڑائی جنگ ہونے کو تھی۔ تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ ہم نے وہ فلاں کاہن، ایک بنی سعد کی عورت ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور معاملے کو سلجھاتے ہیں۔ اب وہ جو کاہن تھی مطلب اس کا یہ کلیم تھا کہ اس کے جو ہے نا تعلقات روحوں کے ساتھ، تو اس کے پاس چلتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ اس کی صلاح مشورہ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے۔ تو وہ سارے اس کے پاس پہنچ گئے، کاہن کے پاس، اور انہیں جب وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ کاہن جو ہے یہاں سے شفٹ ہو گئی ہے شام میں، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم اس کے پیچھے ہی جائیں گے جہاں پہ وہ گئی ہے۔ اب ساروں نے اپنا سفر شروع کر دیا شام میں۔ اب رستے میں صحرا میں ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، اور اب صحرا کے درمیان میں جو ہے نا وہ پھنس گئے۔ تو عبد المطلب نے کہا اب ہم یہاں پہ مرنے والے ہیں، اب اپنی اپنی یہاں پہ قبر کھود دیتے ہیں، تاکہ جب ہم میں سے کوئی مرے تو باقی کے لوگ اسے قبر میں دفنا سکیں۔ تو مطلب ایسے کر کے سب لوگوں نے اپنی قبریں کھود لی کہ صرف ایک شخص بچ جائے گا جو قبر کے بغیر ہوگا، باقی سب کو تو چلو قبریں نصیب ہو جائیں گی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اب ہم اپنے جو ہماری لاش ہے اس کو تو جو ہے نا ہمیں عزت دینی چاہیے نا۔ تو ان سب نے اپنی قبریں کھود دیں اور اپنی قبر کے اندر لیٹ گئے موت کا انتظار میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عبد المطلب نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے ہم جیسے آدمیوں کے لیے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کریں اپنی موت کا، کچھ کرتے ہیں، پانی کو ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سارے اس بات پہ رضامند ہوئے اور سارے مختلف سمتوں میں نکل پڑے پانی کی تلاش میں۔ کچھ دیر کے بعد عبد المطلب کو پانی مل گیا، اور وہ سارے جو ہے وہ ان کے پاس آئے، تو ان کو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحرا میں بچایا اور پانی پرووائڈ کیا آپ کو، اور اللہ نے پھر آپ کو خواب بھی دکھایا، آپ نے زمزم کا کنواں بھی کھودا،
تو لائک یہ پیور ایک شور ایک انڈیکیشن ہے کہ مطلب یہ آپ کا ہی ہے اور آپ کے لیے یہ بلیسنگ ہے، تو ہم اپنے بات سے پیچھے ہٹتے ہیں، یہ سب یعنی اس پہ آپ کا ہی حق ہے، تو واپس چلتے ہیں۔ تو سب نے اس طرح اپنا جو مطالبہ تھا واپس لے لیا اور عبد المطلب کے حوالے کر دیا سب کچھ۔ تو اس طرح پورا حق جو میں بتایا وہ عبد المطلب کا ہو گیا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا جو عبد المطلب کا ٹائم پہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا، پریشر ڈال رہے تھے عبد المطلب پہ، کہہ رہے تھے کہ ہم سب کا ہے، تو عبد المطلب نے اس ٹائم پہ یہ محسوس کیا کہ وہ کمزور ہیں، مطلب اس سینس میں کہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے صرف ایک بیٹا ہے ان کے پاس۔ تو مطلب قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ اس بیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس کتنے آدمی ہیں آپ کی سائڈ پہ آپ کی سپورٹ کے لیے، آپ کے کتنے رشتہ دار ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب صحرا میں قبائلی علاقوں میں ایسا چلتا ہے کہ آپ کے کتنے بیٹے ہیں، آپ کے کتنے آدمی ہیں، آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، آپ کے کتنے بھائی ہیں، کتنے چچا ہیں، کتنے تایا، یہ سب کچھ یہ آپ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو عبد المطلب نے کمزور محسوس کیا، مطلب ان کا صرف ایک بیٹا تھا الحارث۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دیں گے نا تو میں ان میں سے ایک کو آپ کی راہ میں قربان کروں گا، یعنی وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ سنت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واقعی 10 بیٹے دے دیے، عبد المطلب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو، اور 6 بیٹیاں بھی دے دیں۔ تو اب جب 10 بیٹے ہوئے تو اب انہوں نے جو منت مانی تھی ایک کو قربان کرنی تھی وہ بھی پوری کرنی تھی کہ ان میں سے ایک کو قربان کرنا تھا۔ تو انہوں نے اپنے جو تیر تھے ان کا رخ جو ہے حبل کی طرف کیا۔ حبل جو ہے نا بت تھا، ٹھیک ہے، مطلب ان کا سب سے بڑا اس ٹائم پہ بت تھا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو تیروں کے رخ ہے نا مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ نا مطلب اپنی چوائسیز کو وہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ ہوتا تھا کہ لائک ایک رینڈم وے میں جس کی طرف بھی تیر کا رخ آ گیا تو بس جی وہ یعنی اس کو قربان کرنا۔ تو عبد المطلب نے ان ایروز پہ، ان تیروں پہ اپنے 10 کے 10 بیٹوں کے جو ہے وہ نام لکھے، اور جب نکالا وہ قرہ ہوا تو وہ قرہ کس کے نام کا نکلا؟ عبداللہ کے نیم کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ انہوں نے دوسری مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ عبداللہ کا نیم آیا، تیسری مرتبہ کیا، تیسری مرتبہ عبداللہ کا نیم آیا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ نا مطلب شور ہے کہ عبداللہ کو ہی قربان کرنا ہے۔ تو عبداللہ کو وہ لے گئے اپنے ساتھ کعبہ میں، اور اپنے ساتھ چھری لی اور انہیں قربان کرنے ہی لگے تھے کہ ابو طالب آئے جو عبد المطلب کے ایک بڑے بیٹے تھے، اپنے باپ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے اپنے بیٹے کو مارنے کی۔ اور پھر جو والدہ والی سائڈ کے ریلیٹیو تھے عبداللہ کے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے جو ماں کی طرف والے تعلقات تھے وہ سارے انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو نہیں اپنے بیٹے کو آپ کو مارنے دیں گے۔ اور سارے لوگ آئے اور انہوں نے عبد المطلب کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ مطلب عرب کے لوگوں کے لیے آپ کے بعد یہ سنت بن جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ عبد المطلب اس ٹائم پہ ان کے لیڈر تھے، تو اگر وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ ٹرینڈ بن جائے گا ان کے بعد، اور سارے یہی کریں گے کہ اگر کسی کے 10 بیٹے ہوں گے تو پھر آپ کے قدموں پہ چلتے ہوئے مطلب وہ ایک بیٹے کو سارے ہی پھر قربان کریں گے جس کے بھی 10 بیٹے ہو گئے، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ آلریڈی اپنی بیٹیوں کو تو زندہ درگور کر ہی رہے تھے، تو مطلب بیٹوں کو بھی انہوں نے مارنا، پھر اس کی بھی رسم چل پڑنی تھی۔ تو انہوں نے عبد المطلب کو پریشرائز کیا کہ آپ یہ نہ کریں۔ تو عبد المطلب نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ منت مانی ہے اللہ سے، تو میں اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ اس کو روکیں، تو ان کا اس بات پہ پھر جھگڑا ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ جھگڑا کیسے سولو کیا؟ پھر کاہن کے پاس گئے، اور اس کاہن کے پاس گئے، اسے سارا معاملہ بتایا کہ یہ سچویشن ہے۔ تو اس کاہن نے کہا ٹھیک ہے کل میرے پاس آنا، میں اپنے جو ہے نا وہ روحیں ان کے ساتھ رات کو بات کر کے، شام میں جنوں کے ساتھ بات کر کے، تو میں اگلے دن آپ کو انفارم کروں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن گئے تو اس کاہن نے پوچھا کہ آپ جو ایک دیت ہے ایک شخص کی، ایک یعنی کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے جو خون کی دیت دی جاتی ہے بلڈ منی، وہ کتنی آپ نے مقرر کی؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ 10 اونٹوں کو ایک سائڈ پہ کرو اور ایک سائڈ پہ عبداللہ کو کر دو، ٹھیک ہے، اور پھر سے قرہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ اب اگر تو قرہ نکلے اونٹوں کے نام کا تو پھر اونٹوں کو قربان کرنا، اور اگر نکلے عبداللہ کے نام کا تو پھر 10 اونٹ
اور ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے، عبداللہ کو نہ مارنا، 10 اونٹ اور ایڈ کر دینا اگر عبداللہ کا نام قربان کرا۔ اس بات پہ وہ ایگری ہو گئے، واپس گئے۔ عبد المطلب جو ہے تمام قریش کے لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، عبداللہ کو ایک سائڈ پہ کر دیا، 10 اونٹوں کو ایک سائڈ پہ کر دیا، اور انہوں نے وہ پھر سے وہی اپنا وہ جو تیروں والا کرہ وہ کیا عبداللہ کی طرف، اور پھر عبداللہ کے نام کا کرہ نکل آیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، عبداللہ کے جب کرہ آیا تو 10 اونٹ اور ایڈ ہو گیا، اب یعنی کتنے ہو گئے، وہ 20 ہو گئے تھے، پہلے 10 سے ایک سائڈ پہ تھے، عبداللہ ایک سائڈ پہ، پھر جب عبداللہ کے نام کا نکلا پھر 10 اور ایڈ ہو گئے، اسی طرح 10 اور ایڈ ہوئے، 10 اور ایڈ ہوئے، اور ٹوٹل جب 100 اونٹ ہو گئے، اس کے بعد اونٹوں کی طرف جانا تیر کا رخ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب قریش کے لوگوں نے کہا کہ شکر ہے اب جو ہے نا جان بچی لڑکے کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ہم نا اس کو دوسری مرتبہ بھی کریں گے، اور پھر جو ہے نا پھر ہم کنفرم کریں گے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ بھی کیا، تیسری مرتبہ بھی کیا، تو تینوں مرتبہ اب اونٹوں کی طرف آیا، ٹھیک ہے، وہ کرہ، تو پھر جو ہے انہوں نے 100 کے 100 اونٹ قربان کیے، جو کہ کہہ لیں کہ دیت عبداللہ کی۔ تو عبد المطلب جو ہے نا بڑے سخی آدمی تھے، انہوں نے مطلب اس 100 اونٹ قربان کیے، لیکن اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں رکھا، ٹھیک ہے، سارا بانٹ دیا۔ مطلب اتنا آتا ہے روایات میں کہ مطلب پرندوں نے بھی کھایا، اور جتنے بھی وہ جو 20 ہوتے ہیں نا حیوان، سب نے کھایا۔ تو مطلب تب جو ہے نا عبد المطلب کا ایک نام فیمس ہو گیا، وائرل ہو گیا، مطعم الطیر فی السماء، کہ یہ وہ ہے کہ جو آسمان کے پرندوں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا ہم ایک کنورسیشن جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اب جب یہ پڑھیں گے آگے نا واقعہ ابو بکر کا ایک قریش کے جو ہے نا وہ قبیلے کے ساتھ، یہ بڑا مزے کا واقعہ، آگے پڑھیں گے ہم اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اب قریش کے جو لوگ تھے نا وہ ٹھیک تھے، مطلب جب عبداللہ کو وہ عبد المطلب کرنے لگے تھے قربان، تو اس ٹائم پہ قریش نے کہا تھا نا کہ آپ یہ نہ کریں، یہ آپ کے بعد نا یہ سنت بن جانی ہے، لوگوں نے مطلب اس کو سب نے فالو کرنا ہے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے ایک شخص کی جان کے بدلے۔ اس کے بعد سے ایک شخص کی جان کی قیمت جو دیت ہے وہ آج تک 100 اونٹ ہی مقرر ہے۔ مطلب اسلام بھی جب آیا تو اسلام نے بھی وہی دیت ہی برقرار رکھی کہ ایک شخص کی جان کے بدلے جو دیت ہے وہ کتنی، پہلے 10 اونٹ ہوا کرتی تھی عبد المطلب کے زمانے تک، عبد المطلب نے 100 اونٹ کیے، اس کے بعد سے وہ اب تک 100 اونٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب 100 اونٹ کے برابر اب جتنی بھی قیمت بنے، اب کیونکہ اب اونٹ تو نہیں ہوتے اتنے، تو جتنی بھی قیمت بنے 100 اونٹوں کی تو اتنی یعنی اب دیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ جو ہیں اور آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ دونوں جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اللہ کی راہ میں ہی قربان ہونے لگے تھے کہ اللہ نے بچا لیا انہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ 2 ذبیحوں کا بیٹا بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی ایسوں کا بیٹا کہ ان کے جو جد امجد تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم انہیں ذبح کرنے لگے تھے، اور پھر عبداللہ جو تھے یہ بھی عبد المطلب نے منت مان کے ان کو بھی قربان کرنے لگے تھے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یمن کے بارے میں۔ انشاءاللہ کل ہم جو ہے نا جو عرب کے ریلیجیس بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میٹنگ اینڈ ہو گئی ہے انشاءاللہ، میٹنگ اینڈ ہو گیا، مجھے پتہ بھی نہیں، ایسی ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کل جو ہے نا ریلیجیس بیک گراؤنڈ عربیہ کی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔